اچھا آزم صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جیسے اب ہم جس سچویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ تو ایک بات ہوگی کہ یہ تو صرف ایک کرپشن ہے، اس طرح کی کئی، جیسے انہوں نے کہا کہ فرق ہوگی، کئی ہیں ایسی والی. ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسا سسٹم بھی ہے کہ آپ آئے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ کیسز سے بھی بری ہو جاتے ہیں، تمام چیزوں سے بری ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کی طرف کون، ان کو کیسے ایشوز کو سالو کیا جائے گا کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک اس وقت کس پرابلمس کا سامنا کر رہا ہے، یہاں پہ تمام چیزیں کس نہج تک پہنچ چکی ہیں، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، اویئرنیس آپ کے پاس ہے، ایک عام آدمی سب کچھ جانتا ہے. اگر آپ نے اسی پروسیس سے گزار کے لوگوں کو نیٹ اینڈ کلین والی چٹ دینی ہے تو پھر کون ہے جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے گا اور کیسے ان کو روکا جائے گا؟ نہیں تو یہ کون سی واشنگ مشین تھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ یہ وہی واشنگ مشین ہے. آپ آئے، اس میں سے گزرے، ایک پریس کانفرنس کریں، آپ آئی پی پیز، آپ وہ کوئی بھی ایسی پارٹی آپ وہ جوائن کریں، آپ کے سارے کیس معاف. تو جناب پھر ایکشن کون لے گا اور سزا کس کو ملے گی؟ یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ اس چیز کا ہے کہ اگر مزید ایسے چلایا گیا، ملک کے اندر اتنی مایوسی پھیل چکی ہے آلریڈی کہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو لوٹ مار میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوتی نہیں ہے. وہ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ قرار دے دیا جاتا ہے. جس پہ جنرل کرپشن کے کیسز ہیں ان سے بھی ہم نے ریکوری ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، ان کو بھی ہم نے سیاست کی نظر ہوتے ہوئے ان کیسوں کو دیکھا ہے. وہ سارے باہر آ جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. آج اسٹیبلشمنٹ کا موڈ چینج ہو جائے، چیزیں ساری چینج ہو جائیں گی. آج موڈ خراب ہے تو چیزیں کچھ اور ہے، بھئی اس کو بدلنا پڑے گا. شاہ صاحب آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں ایسا نہیں کہ وائٹ کالر کرائم کہیں نہیں ہو رہا، ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ کرائم سے پاک ہے، بالکل بھی نہیں. لیکن ایک خاص ریشو ہوتی ہے جس کے اندر عوام کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. سب سے بڑا پرابلم ہمیں جو آ رہا ہے نا وہ اس وقت یہ ہے کہ جو وہ پروٹیکشن تھی جو گورنمنٹ سائڈ سے ریاست جس چیز کو پروٹیکٹ کرتی تھی، وہ پروٹیکشن لیئر جو ہے نا وہ اب نہیں ہے. جب وہ نہیں ہوگی اور عوام کو کوئی کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں ہوگا، الٹا ان کی جیب کے اوپر ڈاکہ پڑ رہا ہوگا، ان کے لیے زندگی مشکل ہو رہی ہوگی، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ ایک عام آدمی اٹھ کھڑا ہوگا، ہٹ جائیں گے لوگ. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچ رہا نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ٹھیک ہے یار، میں اور آزم صاحب آپس میں طے کر لیتے ہیں، ہم چپ کر جائیں گے کہ یار چلو واشنگ مشین چل بھی رہی ہے تو خیر ہے یار، چلو چلنے دو، کچھ تھوڑا سسٹم چلنے دو، یہ ساری باتوں پہ ہم ایگری کر دیں گے. لیکن یار خدا کا واسطہ ہے، خدا را ان لوگوں کو جو لوگ جینوئن آپ کرپشن میں انوالو ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں انتہا کی ہے، کم از کم ان کو تو آپ کچھ چند لوگوں کو ہی پکڑ کے مثال بنا دیں، کسی کو کوئی ڈر تو پیدا ہو، کوئی سسٹم تو چلے. پہلے یہ نظام نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ پہلے ایک تو آپ کو ڈر تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سطح کی کرپشن نہیں ہوتی. اب یہاں پہ تو ہزاروں لاکھوں کی تو بات ہی نہیں رہی، اب تو اربوں اور خربوں کی بات ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں، یہ فگر آپ ملین میں بھی 1000 3000 4000 ملین 14 ساڑھے 14 ارب روپے. مطلب آپ سوچئے نا ایک آدمی کے لیے، مجھے تو آپ یہاں لا کے ارب روپیہ یہاں کے 100 250 500 ہزار کے نوٹ ڈال دیں تو میں اور آپ تو یہاں گننے میں لگے رہیں گے، کئی پروگرام گزر جائیں گے. تو یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے. اس جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بالکل شترے بے مہار والا کام ہو جاتا ہے، اس کو تو کم از کم روکے. اب جو تحریک انصاف، جس نے اصل میں لوگوں نے تحریک انصاف کو کیوں پسند کیا؟ اس لیے کہ جی کرپشن کا بیانیہ تھا، اینٹی کرپشن بیانیہ تھا. وہ کرپشن کا بیانیہ جو ہے اس نے 1 روپیہ ڈیلیور نہیں کیا. اب جب وہ ڈیلیور نہیں کرے گا، آنے والے وقت میں معاشی حالات کس نہج کو پہنچ گئے. آپ نے آپس میں جناب ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ صرف وہ جگت بازی کا یا وہ الزام تراشی کا اور ایک دوسرے کے اوپر گفتگو کا بازار گرم کیا ہوتا ہے. 3 ساڑھے 3 سال ایک حکمران گزارتا ہے. مزے کی بات کیا، میں یہ پہلے بھی روتا ہوں، 4 سال ایک پرائم منسٹر گزارتا ہے. جب ہمارا اس سے ٹائم آتا ہے کہ ہم آخری سال اس سے پوچھیں کہ میاں یہ 4 سال تم نے کیا کیا، جب ہم اس کے لیے اس کو سائڈ پہ کر دیا، ایک نیا آ جاتا ہے. وہ نیا آنے والے کو پوچھو، وہ کہتا ہے جی وہ کر کے گیا. اس کو پوچھو، وہ کہتا ہے جی مجھے تو اتار دیا گیا. اب یہ ایک نیا، اب دیکھیے 2-3 حکومتوں میں کیا ہوا ہے. یہ والی جو کرپشن ہے نا، یہ کیا کرپشن ہے؟ یہ جب تھوڑا سا اس پہ تحقیقات آگے بڑھے گی تو چیف منسٹر تھے عثمان بزدار. وہ بھی شامل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ واشنگ مشین میں سے گزر چکے ہیں، وہاں پہ جا کے بریک لگ جائے گی. اب اس سے آگے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ختم کرنا پڑے گا. چلو فرض کریں ایک لنک مسنگ ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں. چلو وہ جیسے بیڈ سیکٹر ہوتا ہے نا، اس کو کمپیوٹر کے اندر سیکٹر بند کر دیتے ہیں، وہ کر دیں. لیکن آگے تو چلیں. دبئی کی ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا. دبئی کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، غریب ملک تھا. تیل جب نکلا پھر جا کے وہاں پہ یو اے میں تھوڑا بہت ان کے پاس جو ہے نا وسائل ان کے پیدا ہوئے. انہوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ انہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس بڑا محدود وسائل ہے، تیل بھی نہیں ہے. انہوں نے پوری دنیا کو آواز دی کہ آئیں بلیک منی یہاں پہ لے کے آئیں. پوری دنیا کے لوگ وہاں بلیک منی لے کے گئے. آج دبئی پوری دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. بھئی یا تو طے کر لیں کہ آپ نے میری عرض سن لیں، یا تو طے کر لیں، یا تو طے کر لیں یہ اسٹیٹ لیول پہ کہ ہم نے کرپشن کو بالکل معاف کر دیا، ہم نے کسی سے نہیں پوچھنا.
भाई फिर उन्हें कहें कि चाहे वो वाइट है ब्लैक है Black है, आप पाकिस्तान में लेकर ले आए। जैसा मैं आए आपको- और मुल्क तो लेकिन चले।